اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 83 وَإِذْ اور جب اخذنا ہم نے اخذ کیا لیا، میثاقہ میثاق پختہ عہد کو کہتے ہیں، بنی اسرائیل بنی اسرائیل سے، لا نہیں، تعبدون تم عبادت کرنا، الا اللہ سوائے اللہ کے، وبالوالدین اور والدین کے ساتھ، احسانا وذی القربہ احساناً احسان کرنا، حسن سلوک کرنا، وذی القربہ اور قرابت داروں سے، والیتامى والمساکین اور یتیموں سے اور مسکینوں سے، وقولوا اور کہنا، للناسی لوگوں سے، حسنا واقیموا الصلاۃ حسنا اچھی بات، واقیموا الصلاۃ اور قائم کرنا نماز، وآتوا الزکاۃ اور دینا زکوٰۃ، ثم پھر تولیتم تم پھر گئے، یہ لفظ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، الا مگر، قلیلا منکم قلیل تھوڑے، منکم تم میں سے، وانتم معرضون ہو ہی اعراض کرنے والے، اعراض کہتے ہیں روگردانی کرنا، پھر جانے والے، منہ پھیرنے والے، وَإِذْ اور جب اخذنا ہم نے لیا اخذ کیا، میثاقکم تم سے پختہ عہد، ایک لفظ بار بار ریپیٹ ہوتا ہے نا، اگر ہم ایک دفعہ اچھی طرح یاد کر لیں تو وہ ہمیں آ جائے گا، اور بہت سارے الفاظ جو ہیں وہ اردو میں بھی اسی طرح سے استعمال ہوتے ہیں، تو ان کو اس سے میچ کر کے یاد کیا کریں۔ لا نہیں، تسفکون تم بہاؤ گے، دماءکم اپنا خون، ولا تخرجون اور نہ تم نکالو گے، انفسکم من دیارکم انفسکم اپنوں کو، من سے، دیارکم اپنے گھروں سے، دار کی جمع دیار اپنی بستیاں یا اپنے گھر، ثم پھر اقررتم اقرار کیا تم نے، وانتم اور ہو تم تشہدون گواہ، شاہد بھی گواہ کو کہتے ہیں نا، اسی سے ہے، ثم پھر انتم تم ہؤلاء وہ لوگ ہو، تقتلون قتل کرتے ہو، انفسکم اپنے نفسوں کو، وتخرجون اور تم خارج کرتے ہو نکالتے ہو، فریقا منکم من دیارہم فریقاً ایک فریق کو، منکم اپنے میں سے، من دیارہم ان کے گھروں سے، ان کے وطنوں سے، تظاہرون تم مدد کرتے ہو یا تم چڑھائی کرتے ہو، علیہم ان پر، اب یہ نیا لفظ ہے نا، بالاثم گناہ سے، والعدوان اور سرکشی سے، وَإِن یأتوکم اور اگر آئیں تمہارے پاس، اسارا قیدی، اسیر ہوتا ہے نا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو اسارا قیدی، تفادوہم تم فدیہ لے دیتے ہو ان کا یا بدلہ دے کر چھڑاتے ہو انہیں، وہوا اور وہ، محرم حرام کیا گیا ہے، علیکم تم پر، اخراجہم اخراج ان کا، افا کیا پس، افتؤمنون کیا پس تم ایمان لاتے ہو، ببعض الکتابی بعض حصے پر کتاب کے، وتکفرون ببعض اور تم کفر کرتے ہو بعض کا، فما جزاء پس کیا جزا ہے، من یفعل جو کوئی کرے، فعل سے ہے نا، ذالک ایسا، منکم تم میں سے، الا مگر، خزی رسوائی، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، ویوم القیامت اور قیامت کے دن، یردون وہ رد کیے جائیں گے یعنی لٹائے جائیں گے، الی اشد العذاب طرف شدید عذاب کے، وما اللہ اور نہیں ہے اللہ، بغافل غافل بے خبر، عما اس سے جو، عن اور ما سے مل کے بنا ہے، تعملون جو تم عمل کرتے ہو، اولئک الذین یہی لوگ ہیں جنہوں نے، اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا، نشتروا اشترا جو ہے خرید و فروخت کے لیے استعمال ہوتا ہے، انہوں نے خرید لی، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی، بالآخرتی آخرت کے بدلے، یعنی آخرت دے دی اور دنیا خرید لی، فلا پس نہ، یخفف تخفیف کی جائے گی، ہلکا کیا جائے گا، عنہم العذاب ان سے عذاب، ولا ہم اور نہ وہ، ینصرون نصرت کیے جائیں گے یعنی ان کی مدد نہ کی جائے گی۔ تو آیت نمبر 83 میں کہا گیا کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اسی طرح قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ، اور لوگوں کو اچھی بات کہنا، نمازیں قائم رکھنا، زکوٰۃ دیتے رہا کرنا، لیکن تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ تم سب پھر گئے اور منہ موڑ لیا۔ ان آیات میں پھر وہ عہد بیان کیا جا رہا ہے جو بنی اسرائیل سے لیا گیا لیکن انہوں نے اس سے منہ پھیر لیا۔ اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تاکید ہے جو ہر نبی کی بنیادی دعوت تھی، اس کے اللہ تعالیٰ کے بعد پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید ہے، اس کے بعد رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید ہے، اور پھر گفتگو میں حسن پیدا کرنا، اچھی بات کہنا لوگوں سے، اور اس کے بعد اقامت صلاۃ اور زکوٰۃ دینے کا حکم ہے۔ یہ وہی چیز، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں باتیں پچھلی شریعتوں میں بھی موجود رہی ہیں، اس سے ان کی اہمیت واضح ہوتی ہیں، اور یہ سب باتیں ہیں جن کی اسلام میں بھی بہت زیادہ تاکید ہے۔ یہاں ایک لفظ آیا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ اچھی بات کریں،
اچھا، اس سے پہلے احسان کا ذکر ہے کہ والدین کے ساتھ بھی اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی احسان کرنا، اور احسان عدل سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ رشتہ دار اچھا کریں نہ کریں لیکن تم کرو، اور یتیم مسکین خواہ تمہارے کام آئے نہ آئیں لیکن تم نے احسان کی روش اختیار کرنی ہے۔ پھر کہا کہ لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو، وقولوا للناس حسنا، اچھی بات، خیر خواہی کی، انصاف کی۔ ہم عام طور پر اس سے اچھی بات کرتے ہیں جس سے ہم مرعوب ہوں یا جس سے ہمیں کوئی فائدہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں سب کیٹیگریز کے ساتھ اچھی بات کا حکم دے رہا ہے۔ پیچھے یتیموں کا، مسکینوں کا بھی ذکر کیا گیا۔ تو گفتگو کی خوبصورتی جو ہے اس میں یہ پہلی چیز ہے جو ہم کسی کے ساتھ بھلائی کر سکتے ہیں، اور ہم جو بھی لفظ بولتے ہیں نا وہ ایک حاضر باش فرشتہ نوٹ کر لیتا ہے، اور زبان کی جو کمائیاں ہیں اس کی وجہ سے انسان، یعنی جو بری کمائیاں ہیں، انسان منہ کے بل، نتنوں کے بل جہنم میں گرائے جائیں گے۔ اور ہر انسان کی شناخت جو ہے وہ گفتگو سے ہوتی ہے۔ تو گفتگو میں ہمیں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ بامقصد گفتگو ہونی چاہیے، لغو نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ 3 چیزوں کو ناپسند کرتا ہے، اس میں بے مقصد گفتگو ہے، مال کا ضیاع ہے، اور بیکار کے سوالات اور بحث وغیرہ جو ہوتی ہے۔ پھر گفتگو میں قولوا للناس حسنا میں اچھی بات میں کیا آ سکتا ہے کہ بات سچی ہو، قول و فعل میں تضاد نہ ہو، آسان اور سیدھی سادی زبان میں ہو، تصنع، بناوٹ، ڈینگے مارنا یہ چیزیں نہ ہوں، نیکی اور بھلائی کی بات ہو، نرمی سے بات کی جائے۔ اچھی بات بھی صدقہ ہے، جس سے بات کی جائے اس کے مقام اور مرتبے کا لحاظ کر کے، لوگوں کے لیول کے مطابق بات کی جائے، کسی کا مذاق نہ اڑایا جائے۔ ان چیزوں سے انسان کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے جب وہ اپنے ماتحت سے بات کرتا ہے، اور بات کرتے ہوئے اپنے اندر یا گفتگو کے اندر احساس تفاخر نہ ہو، لوگوں کے منٹل لیول کے بارے ساتھ اس کے مطابق بات کی جائے، جیسے بچوں سے ان کے لیول پہ آ کے بات کی جائے، دوسروں کی دلچسپی کا خیال کر کے بات کی جائے، اور مختصر اور جامع بات کی جائے اور دوسروں کو بھی موقع دیا جائے۔ حضرت یعنی جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 کان اور 1 زبان دی ہے نا، تو سننا زیادہ جائے اور بولا کم جائے۔ اور اسی طرح اگر خطبہ بھی دیا جائے تو اس میں پٹک پٹک کر، ہاتھ پٹک پٹک کر بات کرنا اور اچھل اچھل کر بات کرنا یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اور جب ہم بات کریں تو واضح الفاظ میں، واضح آواز میں، کہ دوسرے کو سمجھ آئے، منہ میں ہی نہیں بولتے رہنا، اور جب بولیں تو خلوص سے بولیں، اپنے لہجے میں، اپنے دل میں دوسرے کی خیر خواہی کریں، دوسرے کی بھلائی کو سامنے رکھ کر بات کریں، چلا کر بات نہ کریں، بہت تیز نہ بولیں، بہت آہستہ بھی نہ بولیں، منہ پھیر کر بات نہ کریں، کیونکہ چہرے کے تاثرات بھی جو ہیں یہ بات کو برا کر دیتے ہیں۔ اسٹینڈرڈ کی زبان بولیں، گھٹیا الفاظ کا استعمال نہ ہو، ٹونٹ نہیں کرنا، طنز نہیں کرنا، کیونکہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ بات کے پیچھے نہیں پڑ جانا، اختلاف کی صورت میں برداشت کرنا ہے، منافق جو ہے وہ گالی گلوچ پر اترتا ہے۔ دل توڑنے سے بچنا ہے، لگی لپٹی باتیں بھی نہیں کرنی، غلطی ہو تو اس کا اعتراف کر لیں، بہت بحث مباحثہ نہ کریں، اپنی تعریف اور اپنی شیخیاں نہیں، ہر بات میں میں کا استعمال، اور ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ موٹ یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ بات بات پر قسم کھانا یہ بھی بات کی خوبصورتی کو کم کر دیتا ہے۔ کسی کا کوئی تکیہ کلام ہونا یہ بھی بات کے حسن کو ختم کر دیتا ہے۔ ایک موضوع کو ختم کریں پھر دوسرے میں جائیں، کبھی ادھر کی کبھی ادھر کی، اس طرح مناسب نہیں۔ ذاتی مسائل کا بہت زیادہ ذکر نہ کریں، کسی کی بات کاٹنی نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی بہت لمبی بات کریں، اور ماتھے پہ بل ڈال کر بات نہ کریں۔ تو یہ چند ایک چیزیں تھیں جن کو ملحوظ رکھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ پھر فرمایا کہ جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ آپس میں خون نہ بہانا، قتل نہ کرنا اور آپس والوں کو جلا وطن نہ کرنا، تم نے اقرار کیا اور تم اس کے شاہد بنے۔ پھر کہا کہ پھر بھی تم نے آپس میں قتل کیا اور آپس کے ایک فرقے کو جلا وطن بھی کیا، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ان کے خلاف دوسرے کی طرفداری کی۔ ہاں جب وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئے تو تم نے ان کے فدیے دیے، لیکن ان کا نکالنا جو تم پر حرام تھا اس کا کچھ خیال نہیں کیا تم نے۔ کیا بعض احکام پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ تم میں سے جو بھی ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا میں رسوائی اور قیامت کے دن سخت عذاب کی مار، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انصار جو اسلام لانے سے قبل مشرک تھے، ان کے 2 قبیلے اوس و خزرج تھے، ان کی آپس میں جنگ رہتی تھی۔ اس طرح یہود کے 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ بھی آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ بنو قریظہ اوس کے ساتھی تھے اور بنو قینقاع اور بنو نذیر خزرج کے حلیف تھے۔ جنگ میں یہ اپنے حلیفوں یعنی اپنے ساتھیوں کی مدد کرتے تھے اور اپنے ہم مذہب یہودیوں کو قتل کرتے تھے، ان کے گھروں کو لوٹتے، انہیں جلا وطن کر دیتے۔
حالانکہ تورات کے مطابق ایسا کرنا ان کے لیے حرام تھا، لیکن پھر انہی یہودیوں کو جب وہ مغلوب ہونے کی وجہ سے قیدی بن جاتے تھے تو فدیہ دے کے چھڑاتے تھے، وہ کہتے تھے ہمیں تورات میں یہی حکم دیا گیا ہے۔ ان آیات میں اسی کردار کو بیان کیا گیا کہ انہوں نے شریعت کو موم کی ناک بنا لیا ہے، بعض چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، بعض کو ترک کر دیتے ہیں، کسی حکم پر عمل کر لیتے ہیں، کسی وقت شریعت کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے۔ پہلے ان کو قتل کرنا، ان کو گھروں سے نکالنا، ایک دوسرے کے خلاف مدد کرنا، یہ بھی تو ان کی شریعت میں حرام تھا، ان کو تو انہوں نے کر لیا کیونکہ یہ ان کی مرضی کے کام تھے، اور فدیہ دے کے چھڑانے کا جو حکم تھا اس پر عمل کر لیا۔ حالانکہ اگر وہ پہلے امور کا خیال رکھتے تو فدیہ دے کر چھڑانے کی نوبت ہی نہ آتی۔ تو ہم بھی تو ایسے ہی کرتے ہیں نا کہ دین میں سے جو احکام ہمیں پسند آتے ہیں وہ ہم ان کو لے لیتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں یہی دین ہے، اور جو پسند نہیں آتے ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا ہے، ان کے نہ تو عذاب ہلکے ہوں گے، نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ یعنی شریعت کے کسی حکم کو مان لینا، کسی کو نظر انداز کر لینا، یہ اس کی سزا بیان کی جا رہی ہے کہ اس سے ذلت و رسوائی اور آخرت میں نعمتوں کے بجائے سخت عذاب ملے گا۔